الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن پاک کی کوئی تفسیر پڑھ کے دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں لفظ فلاح استعمال کیا۔ یہ ہے دنیا آخرت کی کامیابی۔ اے بندہ مومن، اے بندی مومن، اگر تو چاہتی ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اعلان فرما دیا میرا ذکر کثرت سے کرو، میں تمہیں فلاح عطا کر دوں گا، میں تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کر دوں گا۔ یہ ذکر کثیر۔ نماز 5 وقت فرض ہے، 6 نمازیں نہیں ہیں۔ کثرت نماز کی نہیں ہو سکتی۔ روزے پورے سال میں 1 ماہ کے روزے فرض ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے لیکن اس سے کثرت نہیں ہو سکتی۔ حج پوری زندگی میں 1 بار فرض، اگر کرنا چاہو، زیادہ کرنا چاہتے ہو تو پھر سال میں 1 بار 1 حج کر سکتے ہو، اس سے بھی کثرت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، روزے بھی اللہ کا ذکر ہے، حج کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ رب کا قرآن پاک ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ میرے بندو، اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو میرا ذکر کثیر کرو۔ کثیر ذکر کس طرح ہوگا؟ قرآن پاک سے پوچھیں یا اللہ تو نے تو فلاح رکھی ہے کثیر ذکر میں، تیرا ذکر کثیر کیسے کریں؟ اللہ کا پاک کلام ہے میرا ذکر کرو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی۔ ہر بندہ 3 حالتوں میں ہوتا ہے، کھڑا ہوگا، بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا، چوتھی بندے کی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے تیری کوئی گھڑی اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزرے، تو ہر وقت اللہ کا ذکر کر۔ اب ہر وقت اللہ کا ذکر آپ زبان سے نہیں کر سکتے، ہر وقت اللہ کا ذکر ہاتھوں سے نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں یہ دل کا ذکر ہے۔ بندہ ہاتھوں سے کام کرے، دل اللہ کا ذکر کرے، بندہ کاروبار کرے، دل اللہ کا ذکر کرے، اس کا کوئی حال اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزرے۔ جب اس طرح اللہ کا ذکر کریں گے پھر ذکر کثیر ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کیا
اس پر میں تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دوں گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دوں گا۔ اللہ کا ذکر کتنی بڑی نعمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اے میرے پیارے صحابہ، میں تمہیں افضل ترین عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ نبی پاک نے فرمایا وہ عمل جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ مقبول ہو۔ یہ سن کے صحابہ حیران ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ صحابہ کرام اور حیران ہو گئے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا تم سونا چاندی صدقہ کرو، وہ عمل اس سے بھی فضیلت رکھتا ہو۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، ابھی اللہ کے محبوب نے بتایا نہیں وہ عمل کیا ہے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا وہ عمل جہاد سے بھی افضل ہو۔ تم کافروں کی گردنیں کاٹو اور کافر تمہاری گردنیں کاٹیں، وہ عمل اس سے بھی فضیلت رکھتا ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ذکر دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کیا جائے دل کو اتنا ہی روشن کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والے قبر کے کیڑے ان کو تکلیف نہیں دے سکیں گے۔ یہ قبر کے کیڑے کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کیا کرتے تھے، حدیث پاک ہے اکثر فرماتے یا اللہ مجھے قبر کے کیڑوں سے پناہ عطا فرما۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کے اندر اکثر یہ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے قبر کے کیڑوں سے پناہ عطا فرما۔ رسول پاک رو پڑے۔ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ یہ ایسے کیڑے ہیں اگر کوئی کیڑا احد پہاڑ پر ڈنگ مار دے احد پہاڑ پگھل کے پانی ہو جائے۔ نبی پاک نے فرمایا جنہوں نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا ہوگا حشر کے میدان میں ان کے منہ سے نور کی لاٹیں نکلتی ہوگی۔ اللہ کا ذکر جو محروم ہیں جو غفلت میں ہیں ان کا حال کیا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ان کی شان کیا ہے؟ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غافلوں میں اللہ کا ذکر اس طرح سے ہے جس طرح مردوں میں زندہ سوکی گھاس کے اندر سبز درخت، اور جہاد میں سب بھاگ جائیں تنہا ایک شخص کفر کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ غافلوں میں اللہ کا ذاکر ایسا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین عمل کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا اللہ کا ذکر۔ صحابہ نے عرض کی آقا جہاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جہاد اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جہاں کافر ہوں گے وہ اللہ کے ذکر کرنے والے نہیں ہوں گے۔ جنگ اس لیے کرتے ہیں، جہاد اس لیے کرتے ہیں جس علاقے میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی نماز نہیں ہوتی، قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، اس علاقے میں جہاد کیا جاتا ہے، وہاں بھی اللہ کا ذکر پہنچ جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا جہاد تو اسی لیے کرتے ہیں کہ وہاں اللہ کا ذکر قائم کیا جائے۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ محبوب پاک نے فرمایا نماز بھی اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔
ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روزے کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا روزے میں پیٹ اس لیے خالی کرتے ہیں دل میں اللہ کا ذکر ٹھہر جائے۔ ایک عرض کرتا ہے آقا حج کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میرے پیارے صحابہ حج تو سارا ہی سراسر اللہ کا ذکر ہے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کسی کو اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے وہ دعا سے رک جائے، رسول پاک فرماتے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے تمام سائل جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعاؤں سے میرے پاس افضل اور بزرگ چیز ہے۔ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا، دعا کرنے کا وقت نہ ملا، جو دعا کرنے والے ان سب کی دعائیں اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، حدیث پاک اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں وہ اللہ کی زمین پر گھومتے رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، اور کیوں گھومتے ہیں؟ وہ ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے، قرآن و حدیث بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں، یہ وہی مجلس ہے، انہوں نے پا لی ہے، خدا کی قسم تو یقین جان۔ اب یہ خوشخبری سن، اس مجلس میں بیٹھنے والے اللہ تجھے کیا عطا کرے گا۔ نبی پاک فرماتے جب ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں اس کے گرد حلقہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اکٹھے ہونا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک اللہ کے فرشتے ہی فرشتے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس مجلس پر سکینہ اور رحمت کا نزول کرتے ہیں، سکینہ کی بارش کرتے ہیں۔ جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ملائکہ کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے ایسے بندوں کی مجلس میں سے آئے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیرے غضب سے ڈرتے تھے، وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ رب کہتا ہے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جہنم سے پناہ عطا فرمائی۔ رب پوچھتا ہے وہ اور کیا سوال کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت کے طالب تھے۔ اللہ فرمائے گا تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، آ کے بیٹھ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ادھر درس ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بیمار آ جاتا ہے، جب درس ختم ہوگا تو میں بیماری کا علاج لے لوں گا، یا کسی نے سنا کہ بھائی کچھ ویکینسیاں آئی ہیں آ کے مل لو، وہ آ کے بیٹھ گیا، درس ختم ہو جائے گا تو میں نوکری کی بات کر لوں گا۔ یہ بھی کتنے خوش نصیب۔ اللہ کے محبوب فرماتے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے ذاکروں کی مجلس، اس میں ایک شخص آ کے بیٹھ گیا تھا، اس نے تیرا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ جواب دیتا ہے یہ ایسی سعید مجلس ہے، یہ اتنی برکت والی مجلس ہے، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بھی بخش دیا۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا آہستہ اللہ کا ذکر کرنا بلند آواز سے اللہ کے ذکر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ذہن نشین کر لے، کئی لوگ جو ذکر جہری کرتے ہیں اس کے اوپر ایسی کہانیاں بیان کریں گے، ان کو روکیں گے،
اور کئی جو دل میں ذکر کرتے ان پہ اعتراض کریں گے یہ کون سا ذکر ہے جو سنتا ہی نہیں ہے۔ اس بات کو آج سمجھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کا ذکر جو بلند آواز سے کیا جائے آہستہ ذکر اس سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آگے چلیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی آقا جب میں دل کا ذکر کرتا ہوں میری طبیعت میں پریشانی آتی ہے اور لوگوں کی باتیں میری توجہ کو ہٹا دیتی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن پاک کی آیت کریمہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ نازل کر دی۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں اب تو بلند آواز سے اللہ کا ذکر کر لیا کر۔ اللہ کا ذکر دل سے کیا جائے، اللہ کا ذکر آہستہ کیا جائے، اللہ کا ذکر بلند آواز سے کیا جائے۔ خدا کی قسم کبھی اعتراض نہ کر۔ جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جو اس پہ اعتراض کرتا ہے وہ بد نصیب ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے سرتاج الاولیاء، آپ فرماتے میں جنگل میں سفر کر رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا آنکھیں بند، گردن جھکی ہوئی، ایسے اللہ کے ذکر میں مشغول، اللہ اللہ دنیا ما فیہا سے بے خبر۔ میں ان کے قریب گیا، اس کے کندھے پکڑ کے جھنجھوڑا، اس نے آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا کیا تو نے اللہ کے رسول کی حدیث پاک نہیں سنی؟ دل کا ذکر زبان کے ذکر سے 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کے کہا اے جنید بغدادی جب دل اللہ کے ذکر سے بھر جائے، رگیں نسیں لو میں اللہ کے ذکر سے سیراب ہو جائیں، پھر اللہ کا ذکر چھلک کے باہر آئے تو میں کیا کروں؟ کہتے اتنا کہنا تھا، وہ وہی غائب ہو گئے، میں اس کو نہیں پہچان سکا وہ کس مقام پر فائز تھا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے اب کیا کیا جائے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے میں نے مرشد نہ پکڑا تھا، کامل پیر سے بیعت نہ کی تھی، خدا کی قسم میں بھٹکتا رہا۔ میں جو پڑھتا اس پہ عمل کرتا، پہلا عمل چھوڑ دیتا پھر دوسرا عمل کرتا، میں نے اللہ کی راہ نہیں پائی۔ لیکن جب میں نے حضرت ابو علی فارمندی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کر لی، ان کی تعلیم کو قبول کر لیا، اللہ نے راہ ہدایت کے رستے کھول دیے، اور اللہ کی رحمت سے میں نے تخلیق کے مقصد کو پا لیا۔ سب سے پہلے مرشد سے بیعت کرو، پھر جو تعلیم وہ دیں وہ عین قرآن و حدیث کی تعلیم ہوگی۔ جب مرشد کامل ہوگا تو قرآن و حدیث سے ہٹ کے وہ تعلیم کبھی نہیں دے گا، پھر جو تعلیم دے دیں اس کو اپنا لے، اللہ تیرے لیے منزلوں کو آسان کر دے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔